ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اور آپ کے اہل خانہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے یوٹیوب چینل سچا راہی کے پلیٹ فارم سے جو پیغام آپ حضرات کے سامنے شیئر کر رہے ہیں وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز فجر کے بعد کیا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کیا کرتے تھے، کیونکہ ایک سچے عاشق اور سچی محبت رکھنے والے کی ایک سوچ، ایک تڑپ اور ایک فکر ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا ایک لمحہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق گزاروں۔ چنانچہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد یا اسی طریقے سے ظہر کی نماز کے بعد، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد کیا امور انجام دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس وقت کیا معمول تھا۔ تو انشاءاللہ ہم آپ حضرات کے سامنے یک کے بعد دیگر ایک پیش کریں گے۔ آج اس وقت جو ہم پیغام شیئر کر رہے ہیں وہ ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ تو ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد تسبیحات کے ذکر کے اندر مشغول رہتے اور تسبیحات سے فراغت کے بعد چار زانو ہو کر آلتی پالتی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پروانہ وار آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور بیٹھ جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گویا کہ ایک مجلس ہوا کرتی تھی، یہی ایک درسگاہ تھی، یہی دربار نبوت تھا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے احباب کی ایک محفل ہوا کرتی تھی۔ اسی مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی نازل ہوتی اس کے پیغام کو، اس وحی کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے پیش فرمایا کرتے تھے، اور اسی مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مقدمات کے اور معاملات کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ اور نماز فجر کے بعد زیادہ تر مال غنیمت اسی وقت تقسیم ہوتا تھا، اور جو وظائف ہوا کرتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے بعد تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ نماز فجر کے بعد اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو خواب ہوا کرتے ان کو سماعت فرماتے، ان کو سنتے اور ان کی تعبیر بیان فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خود کوئی خواب دیکھا کرتے تھے تو اس کو بیان فرماتے اور پھر اس خواب کے تعبیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے پیش فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جو زمانہ جاہلیت اس سے بیان فرمایا کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت کے اشعار سنا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سماعت فرماتے، کوئی بات نکیر کی ہوتی تو اس پر نکیر فرماتے، اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں پر مسکرا بھی دیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور ان سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز ادا کرتے، اور اشراق کی نماز کے بعد اگر اسی طریقے سے کوئی ضرورت ہوتی، کوئی معاملات ہوتے تو ان کا فیصلہ فرماتے اور ان کی سنوائی کرتے۔ نماز اشراق کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز ادا کرتے تھے۔ جب سورج تھوڑا بلند ہو جاتا ہے اس وقت چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی نماز ادا کرتے، اور اس نماز کے اندر کبھی 4 رکعت ادا کرتے اور کبھی 8 رکعت ادا کرتے تھے۔ نماز چاشت کے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کی باری ہوا کرتی تھی، آپ حضرات جانتے ہیں، آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں متعدد بیویاں تھی، یعنی ازواج مطہرات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب بنائی ہوئی تھی اور باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ تو جس بیوی کے یہاں، یا یوں کہیے کہ امہات المؤمنین میں سے جن کے یہاں باری ہوتی، جن کا نمبر ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور کام کاج کے اندر مشغول ہو جاتے۔ آپ حضرات نے یہ بھی سنا اور پڑھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنے امور کو خود انجام دینے کی کوشش فرمایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے اور کام کاج کے اندر مشغول ہو جاتے،
اور یہاں تک آتا ہے روایت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں ایک وقت کے اندر کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، کھانا کھاتے تھے، اور پھر دوپہر کا قیلولہ، دوپہر کا آرام فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نماز فجر کے بعد۔ تو ناظرین، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی کے مطابق زندگی گزاریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس سے دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کے اندر بھی، کیونکہ یہ وقت جو چل رہا ہے، ایسے حالات کے اندر ایسا وقت اس وقت گزر رہا ہے کہ آج یہ کہیے کہ نفس نفسی کا عالم ہے، اور قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، اس کو پس پشت ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام اور ان حالات اور اس زمانے کے بارے میں ہی فرمایا تھا کہ جس وقت میری امت میں فساد برپا ہو، اور فساد برپا ہونے کے وقت یعنی جس وقت سنتوں کا جنازہ جا رہا ہو، سنتوں کی اہمیت ختم ہو رہی ہو، اور بہت کم افراد ایسے ہوں کہ جو سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں، ایسے وقت کے اندر اگر کوئی میری سنت پر عمل کرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو میری امت میں فساد کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس جذبے کے تحت ہم نے کوشش کی کہ یہ کے بعد دیگر یہ میسج آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت کیا عمل انجام دیا کرتے تھے، کس وقت کا کیا معمول تھا۔ تو ان وقت کے اندر ضرورت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے اجر اور ثواب کے اعتبار سے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر عمل کرنے والے ہوں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق مرحمت فرمائے۔ یہ ہم نے اسی جذبے کے ساتھ یہ پیغام آپ تک پہنچایا ہے۔ آپ حضرات کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ حضرات خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک اس پیغام کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر یہ بات پیش کی جائے گی کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ یہ جو تفصیلات ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، آپ اس کے لیے مدارج النبوہ ایک کتاب ہے، یا سیرت النبوی علامہ شبلی نعمانی کی جو کتاب ہے، اسی طریقے سے اسوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدالحی کی جو کتاب ہے، یہ تفصیلات آپ ان کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ اور مزید تفسیرات کے لیے آپ ان کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مدارج النبوہ ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی طریقے سے اسوائے رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی کی بہت سہل انداز میں لکھی گئی ہے، وہاں بھی یہ باتیں درج کی گئی ہیں اور بہت عمدہ اچھے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔